کے اندر یہ گڑبڑی پائی جاتی ہے۔ نوجوان تو مست مولا ہے، موبائل لے لیا بس اسی موبائل کے اندر لگا رہا، فری فائر گیم پورا دن رات بھر اسی میں لگا رہا۔ کچھ لوگ تو شارٹ ویڈیو پورے دن دیکھتے ہیں، پوری رات دیکھتے ہیں، جب تک پورا ایم بی ختم نہ ہو جائے، نیند نہ آ جائے۔ کچھ لوگ اسٹیٹس میں پورا دن گزار دیتے ہیں، ہر منٹ چیک ان کرنے لگتے ہیں، اسٹیٹس لگایا ہوں کتنے لوگوں نے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہی حال ہے، کچھ لوگ جوئے میں مست ہیں، شراب میں، زنا میں، ان کو ذرہ برابر اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم کل قیامت کے دن کی کون سی تیاری کر رہے ہیں، ہمارا محاسبہ کیا جائے گا، اس قیامت کے لیے ہم نے کیسی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اپنے آپ کی، اپنے بچوں کی، اس قوم کی فکر تھی، اس امت کی فکر تھی۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹی حضرت فاطمہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور ہر آدمی اپنے بچوں سے محبت کرتا، اپنے بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محبت میں دیوانے ہو جاؤ، پاگل ہو جاؤ، اور بچہ جو کچھ مانگتا رہے آپ اس کو دیتے چلے جاؤ، اس کو اچھی باتیں مت سکھلاؤ، اس کو محبت نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی غلط کر رہا ہے، آپ کا بچہ اگر غلط کر رہا تو اس بچے کو آپ سمجھاؤ، اس بچے کو آپ سکھلاؤ، اس بچے کو اللہ کو رضا کرنے کے بارے میں سمجھاؤ، عبادت کرنے کا حکم دو، اپنے بچوں کو جنت کی تیاری کرنے کے بارے میں بتاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی اپنے پیاری بیٹی سے کہتے ہیں، آئی میری بیٹی سلونی من مالی، آئی میری بیٹی جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، لاؤ کی من اللہ شیئا، آئی میری بیٹی مرنے کے بعد کل قیامت کے دن ذرہ برابر کام نہیں آ سکتا ہوں، آئی میری بیٹی نیک اعمال کر لے، اچھے کام کر لے، نماز کی پابندی کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، اپنی بیٹی کو درس دے رہے ہیں، اپنے بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، آئی میری بیٹی قرآن پڑھ لے، عبادت کر لے، نیکیاں کر لے، دنیا میں جو مانگنا مانگو، جتنی طاقت محمد رسول اللہ کے پاس ہے اپنی استطاعت کے مطابق میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن مرنے کے بعد کل قیامت کے دن عمل کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ تم کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین وزن کرے گا، ترازو کے اندر تولے گا، نیکیوں اور برائیوں کو اللہ رب العالمین تولے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، کوئی آدمی سمجھاتا ہے اپنے بیوی کو، بیوی شوہر کو سمجھائے، شوہر بیوی کو سمجھائے۔ دن بھر کام کر کے آپ کا شوہر گھر کے اندر آتا، آپ اپنے شوہر سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یا شوہر پوچھتا اپنے بیوی سے کہ دن بھر تمہیں غائب تھا، میں کام کرنے کے لیے گیا ہوا تو تم نے نماز کی پابندی کی کہ نہیں کی۔ آج معاشرے کے اندر بس کماؤ، کھاؤ، پیو، مستی کرو، ختم، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مردوں کے اندر بھی عبادت کی کمی ہے تو عورتوں کے اندر بھی عبادت کی کمی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، تعلیم کی کمی ہے، تعلیم سے دوری ہے۔ ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے، تعلیم ہمارے پاس نہیں۔ ہمارا بچہ اسلام نہیں جانتا، ہمارا بچہ ایمان نہیں جانتا، ہمارا بچہ جنت و جہنم کے بارے میں نہیں جانتا، ہمارا بچہ محمد رسول اللہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ نے دیکھا کون بنے گا کروڑ پتی میں، جب ایک مسلمان لڑکا عاصم نام کر کے جب پہنچا تھا تو وہاں کا وہ سوال کرنے والا امیتابھ بچن نے سوال کیا تھا، بتاؤ ان میں سے نبی کون ہے اور رسول کون ہے، یہ بتاؤ۔ سوال یہ کیا تھا ان میں سے نبی کون نہیں ہے، آپشن دیا تھا محمد، موسیٰ، آدم اور جبرائیل۔ آپشن سننے کے بعد جواب نہ دے سکا اتنا پڑھا لکھا آدمی، اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا نہیں ہے جواب، میں اس کا جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے کوئی اور سوال کرو۔ آج مسلمانوں کو تعلیم سے اتنی زیادہ دوری ہے، جو قرآن نہ جانتا ہو، جو حدیثیں نہ جانتے ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک کو بھی معلوم نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ عبادت کریں تو عبادت کریں کہاں سے؟ دیندار گھر بناؤ،
ذمہ داران کو چاہیے عبادت کا ماحول اپنے یہاں پر پیدا کرو میرے بھائیو، عبادت کا، اور عبادت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ دل و دماغ کے اندر جیسے گھر کے لیے تم ٹینشن لیتے ہو کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، راشن کیسے آئے گا؟ ہمارے گھر میں چاول نہیں ہے، چاول کیسے آئے گا؟ آٹا نہیں ہے، کیسے آئے گا؟ دال نہیں ہے تو کیسے آئے گا؟ تمہیں اپنے گھر کی فکر ہے، فرمایا گھر کی فکر ہے جس طریقے سے تم کیا کرتے ہو، تمہیں فکر اس وجہ سے کہ اگر گھر کے اندر چاول نہ ہو، گھر کے اندر دال نہ ہو، گھر کے اندر کھانے کا سامان نہ ہو تو تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے، تمہاری بیویاں بھوکے مر جائیں گی، اس وجہ سے تم فکر مند ہو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تم دنیا کی فکر کرتے ہو، آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے تو بچاؤ، اپنے آپ اور اپنے فیملی اپنے بچے کو جہنم کے بارے میں فکر کرو، جہنم سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا اور صحابہ سے کہا تھا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کہیں آپ نے فرمایا اتقوا النار، اتقوا النار، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ واتقوا النار ولو بشق تمر، اگر ایک کھجور دے کر کے اللہ کے راہ میں یا کھجور کا چھلکا یا کھجور کا تو حصہ کرو، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ محمد رسول اللہ نے اس طریقے سے لوگوں کو جہنم سے بچنے کے بارے میں بتلایا ہے اور اس انداز سے اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی فکر نہیں ہے، ذرہ برابر فکر نہیں ہے، دنیا کی آگ میں آپ کا بچہ جاتا ہے تم فکر مند ہو جاتے ہو، میرے بچے کا ہاتھ جل گیا، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہو، علاج کرواتے ہو، دوا دلواتے ہو، درد تیرے بچے کو ہوتا ہے لیکن تکلیف تیرے بچے کو ہوتا ہے لیکن درد تمہیں بھی ہوتا ہے۔ جب دنیا کی آگ سے تم اتنے زیادہ گھبراتے ہو تو جہنم کی آگ سے گھبراتے کیوں نہیں ہو اور جہنم سے بچنے اور بچانے کا معاملہ اپنے یہاں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم ڈر رہے اللہ سے اور برائی کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی جنتی، اور جس کی نیکیاں کم برائیاں زیادہ، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، نیکیاں کم برائیاں زیادہ، اور جب تولا جائے گا اور نیکیاں کم پڑ جائیں گی، ایک ہی نیکی کم پڑ جائے، ایک نیکی کم، آدمی کو معلوم ہو ایک نیکی مجھے مل جائے تو جنت میں چلا جاؤں گا، اب ایک نیکی کے لیے باپ دوڑے گا اپنے بیٹوں کے پاس، آئے میرے بیٹو ایک نیکی دے دو، بیٹا کہے گا نہیں، آئے ابو رشتہ داری، آئے ابو رشتہ داری دنیا میں باقی، یہاں پہ مرنے کے بعد کوئی رشتہ داری کام آنے والا نہیں ہے، ہم تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتے۔ اب یہ باپ اپنی بیوی کے پاس دوڑتے ہوا جائے گا، آئی میری بیوی دنیا میں میں نے تمہارے لیے کون سا وہ کام کیا، وہ کام نہیں کیا جو تم نے کی کہا تھا، میں نے تمہاری ساری فرمائشیں پوری کر دی، آئی میری بیوی ایک نیکی مجھے دے دو جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ جواب میں بیوی کہے گی نہیں ایک نیکی نہیں دے سکتی ہو، دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا بچوں اور بچوں کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، نیکیاں مانگے گا لیکن کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی سرٹیفکیٹ دے دے گا، وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا اور چیختا ہوا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کے چکر میں نہ پڑا ہوتا، فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو میں اپنا فرینڈ بنایا نہ ہوا ہوتا تو آج میں جہنم کے اندر نہ جاتا، فلاں نے مجھے غلط کام کا راستہ بتایا، فلاں نے مجھے زناکاری سکھلائی، فلاں نے مجھے جوا کھیلنا سکھایا، فلاں نے مجھے حرام خوری قیدوں میں لے جا کر کے حرام کمانے کا طریقہ سکھایا،
اگر فنا فنا کے چکر میں نہ لگتا تو آج میں جنت کے اندر چلا جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو نیکیاں اگر زیادہ ہو تو جنتی، اور نیکیاں اگر کم ہو، برائیاں زیادہ ہو تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ہر کسی کو سوچنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ مرنے کے بعد کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ جیسے آدمی دنیا میں بینک بیلنس جمع کرتا ہے، کیوں کرتا بھائی؟ آپ کی بیٹی جوان ہو رہی ہو، آپ کا بیٹا بڑا ہو رہا ہو، پیسہ جمع کرتا تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، کیوں؟ ارے یہ پیسہ کام آئے گا، ابھی میں کمانے کے لائق ہوں، کما رہا ہوں، شادی کے وقت کون ساتھ دے گا؟ اس وجہ سے آدمی آنے والے وقت سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، بڑھاپے کی تیاری پہلے کر رہا ہے، بینک بیلنس جمع کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، ابھی کما رہا ہوں، کچھ کر لیتا ہوں، پتہ نہیں کل کما پاؤں گا کہ نہیں کما پاؤں گا، کیا ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ کل کی تیاری کرتا ہے۔ یہ تو کل کی بات ہے، اس دنیا میں کل کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کون جانتا ہے کل کا سورج کوئی آدمی دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کی گارنٹی ضرور ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس بات کی گارنٹی ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ کفار مکہ جیسا عقیدہ ہمارا بن چکا ہے، ارے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، یہ سب بیکار کی باتیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتا نہیں، ضرور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہر حال میں دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، آج ہمارے یہاں اللہ رب العالمین کی جو آیتیں ہیں، اللہ نے جو آیتیں اتاری ہے، قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے پر ہمارا ایمان نہیں۔ عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت نہیں ہو رہی، شرارت ہو رہی ہے، تماشا ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن تلاوت نہیں ہے۔ عبادت میں نماز بھی کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کا تو تصور ہر دھرم کے اندر نماز کا تصور ہے۔ یوگی یوجت ستماتمانم رہسستھتا ایکاکی اچتاتمنی راشن پرکھیا پنچم سمایا کرتبیا۔ ہندو دھرم کے اندر بھی نماز ہے، اسلام میں بھی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور یہ نماز مجھے بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے عبادت میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کھیتی باڑی کرتے تھے کہ نہیں، تم نے موبائل لے کر کے تم نے موبائل لیا تھا کہ نہیں، ہاں تم نے وہ کام کیا تھا کہ نہیں، یہ کام کیا تھا کہ نہیں۔ سب سے پہلے جو سوال اور کوشچن ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا، اور سب سے پوچھا جائے گا، مردوں سے عورتوں سے سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم عورت ہیں ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلے سوال عبادت کے تعلق سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، میرے بھائیو نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ لیکن آج نماز کی ہمارے یہاں کوئی فکر نہیں ہے، نماز کی کوئی چنتا نہیں ہے، نماز بچہ نہیں پڑھ رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، خود باپ نہیں پڑھ رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے،
بیوی نہیں پڑھ رہی ہے کوئی ٹینشن نہیں, بچیاں نہیں پڑھ رہی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے. میرے بھائیوں مسلمان کیا وہ ہو سکتا ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو؟ کیا اس کو اسلام کے اندر مانا جا سکتا؟ کیا اس کو مسلمان گھوشت کیا جا سکتا ہے؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, فرمایا نماز ہی تو فرق کرنے والی چیز ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر داخل ہے, اور اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اسلام سے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ فرمایا اللہ کے نبی نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, نماز ہی تو فرق کرنے والی چیز ہے. اگر نماز مرد پڑھ رہا تو مسلمان ہے, عورتیں نماز پڑھ رہی ہے تو مسلمان ہے. اگر نماز نہیں تو پھر مسلمان نہیں. میرے بھائیوں صرف گوشت کھا لینے سے تم مسلمان نہیں بن سکتے ہو, کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لینے سے مسلمان نہیں بن سکتے ہو. عورتوں حجاب لگا کر کے چل لینا اور حجاب لگا لینا اور اپنا نام سمیہ فاطمہ کلثوم رکھ لینا, یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ تم مسلمان ہو. نماز ہے تو پھر مسلمان ہو, نماز نہیں تو پھر مسلمان نہیں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو اس کی پوری خبر اللہ تعالی رکھ رہا ہے. جو کچھ کر رہے ہو آپ سمجھتے ہو کہ ہم چپکے چپکے کچھ بھی کر لیں, اللہ کو کیا معلوم ہے نا؟ نہیں میرے بھائیوں, یہی تو عقیدہ گڑبڑ ہے, یہی تو ایمان کی کمی ہے. ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ عرش کے اوپر اللہ ہوتے ہوئے فرش کی تمام حرکتوں کو جانتا ہے اور فرش کی تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے. کائنات کی پوری خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے. آیت الکرسی پڑھ لو, اللہ رب العالمین کا پاور پتہ چل جائے گا. اللہ رب العالمین کتنا پاورفل ہے. آیت الکرسی کے اندر ساری چیزیں موجود ہے. وسیع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما, تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا وہ ہے, ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ سمجھتے ہیں بند کمرے کے اندر کوئی غلط کام کر لے تو بچ جائیں گے, اللہ تھوڑی دیکھ رہا ہے. نہیں میرے بھائیوں, تم بند کمرے کے اندر کرو یا عالم اعلانیہ کرو یا سمندر کی گہرائیوں میں کرو یا چٹان کے یا پہاڑ کی چٹانوں میں کرو, اونچائیوں میں کرو یا بند کمرے کے اندر کرو, اللہ کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور. اے لوگوں, اللہ تعالیٰ تو دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے, دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے. اور جانتا ہی نہیں ہے جو کچھ کرتے ہو, جو برائیاں کرتے ہو, اچھائیاں کرتے ہو, اس کو اللہ رب العالمین ریکارڈ کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں, اللہ لکھ رہا ہے اور لکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ اس کو لکھنے کے بعد حفاظت بھی کر رہا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے لوگو, لو پڑھو اپنا نامہ اعمال پڑھ لو. جلسے کے دن تم نے جلسہ سنا کہ نہیں, کہ تم جلیبی لینے میں لگ گئی تھی, کہ تم مٹھائیاں کھانے میں لگ گئے تھے, کہ تم فلاں کے چکر میں لگے ہوئے تھے. دیکھو پورا کا پورا لکھا ہوا ہے. علماء کرام تقریر کر رہے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, حدیث سنا رہے ہیں, لیکن تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ تم حدیث سن لو, اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں سن لو. تمہیں تو کھلونا لینے سے فرصت نہیں ہے, تمہیں تو چوڑیاں لینے سے فرصت نہیں ہے. بتاؤ مسلمانوں, کیا مسلمان بھی یہ حرکتیں کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیو, اللہ کہتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو, اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ تعالیٰ کہے گا آئی میرے بندو, آئی میرے بھکتوں, سنو لو, یہ پڑھ لو اپنا نام اعمال جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے, وہ ساری کی ساری حرکتیں اور وہ سارے کے سارے تمہاری نیکیاں اور برائیاں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر کوئی حرکت کیجئے تو سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر سب زد ہو جاتا, قید ہو جاتا, ریکارڈ ہو جاتا ہے. ابھی یہ کیمروں کے اندر, موبائل کے اندر جو میں بات بول رہا ہوں یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ دنیا کا کیمرہ ہے, ختم ہو سکتا ہے, یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے, بیکار بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ایسا ہے جو ایسا ریکارڈ کرے گا جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. تو عبادت کرتے رہیے,
होशियार और अक्लमंद वही है जो दुनिया में नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, कुरान की तिलावत करता हो। मेरे भाइयों, आप समझते हो गाना सुनते हैं, मजा ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं? नहीं मेरे भाइयों, ये गुनाह है। आप अपने मोबाइल से गाने को डिलीट कीजिए, मोबाइल के अंदर तकरीर को अपलोड कीजिए, कुरान की आयतों को अपलोड कीजिए, घर के अंदर पढ़ने पढ़ाने का माहौल पैदा कीजिए, अपने यहाँ तिलावत सुनने सुनाने का माहौल बनाइए, नमाज पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाइए। मेरे भाइयों, बुराइयों को अपने यहाँ से रिजेक्ट कीजिए, नेकी को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है और अल्लाह के पास हिसाब व किताब देना है। मेरे भाइयों, क्योंकि इसी चीज के लिए अल्लाह ने पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने अपने इबादत के लिए पैदा किया, तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी अल्लाह की इबादत करें, और इबादत करने के लिए जरूरी है कि इबादत का तरीका सीखें। अपने बच्चियों को भी मदारिस के अंदर जरूर एडमिशन कराइए, और अपने बच्चों को भी मदरसों के अंदर एडमिशन कराइए, हाफिज और आलिम बनाइए, क्योंकि ये बच्चा पढ़ेगा तो आपको सवाब मिलेगा, ये बच्चा आपको सिखाएगा, ये बच्चा दुनिया को सिखाएगा। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को अगर अल्लाह ने 4 औलादें आपको दी है, तो इन औलाद को पहले बुनियादी तालीम दीजिए, फिर आप इन बच्चों को आप दीनी तालीम देना चाहते हैं वो भी दीजिए, दुनियावी तालीम वो भी दीजिए, लेकिन बुनियादी तालीम जरूर अपने बच्चों को जरूर दीजिए। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं पहले कह चुका था कि 12 साढ़े 12 बजे तक मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे दूर तक का सफर करना है, और मैं बहुत दूर से सफर करके आपके दरमियान में पहुंचा हूँ। मेरे बाद एक और मुकर्रिर है, और मैं कई मरतबा कह चुका हूँ आपके इस इलाके के अंदर कि 12 बजे 1 बजे से ज्यादा प्रोग्राम न चलाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम का मजा ही खत्म हो जाता है। 1 बजे के बाद न प्रोग्राम सुनने वाले को अच्छा लगता है, न सुनाने वाले को अच्छा लगता है। इस वजह से मेरे भाइयों, जो आदमी मदरसा की तरक्की के लिए आया हुआ है, अब तक अगर मदरसों के लिए उसने ताबुन पेश नहीं किया है, अल्लाह तो देख रहा है। तुम छुपके दे रहे हो, वो भी अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है। तुम ऐलानियां दे रहे हो, उसको भी अल्लाह लिख रहा है। इस वजह से मेरे भाइयों, अगर आप पढ़ नहीं सकते हो, अल्लाह की बंदियां जो पढ़ रही है और इस कौम की जो बच्चियां पढ़ रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप भरपूर ताबुन दीजिए, क्योंकि एक बच्ची से एक नस्ल बनती है, या एक बच्ची से एक नस्ल बिगड़ती है। अगर समाज की एक बच्ची अगर दीनदार हो जाए, अगर तालीम याफ्ता हो जाए, और अगर इस्लाम के मुताबिक चलने वाली बन जाए, तो उस तक वो इल्म महदूद नहीं रहेगा, बल्कि कई नस्लों तक वो इल्म वहां तक पहुंचेगा। इस वजह से मेरे भाइयों, अपने इस इदारे को मजबूत कीजिए, और जहां तक हो सके आप ताबुन जरूर दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारी ला जो बातें बताई गई, अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 2 मिनट से आ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ ताबुन का सिलसिला रहता नहीं है। पहले की तरह अगर ऐलान कर देता था तो कम से कम इस तरह, अरे यार चाय के लिए